صدری بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ سورہ مبارک آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے موجودہ ترتیب کے اعتبار سے، اور اس کی آیت جو ہے وہ 96 97 دو آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، جس میں خداوند کریم اعلان فرما رہا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، یقیناً پہلا وہ گھر جو وضع کیا گیا لوگوں کے لیے مکہ کی سرزمین پر، جو مبارک ہے اور ہادی ہے عالمین کے لیے، فیہ آیات بینات، اور اس کے اندر کھلی ہوئی نشانیاں اللہ کی موجود ہیں، جس میں خصوصی طور پر مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ عزیزان محترم، خداوند کریم نے قرآن مجید میں یہ اعلان کیا کہ یہ خانہ کعبہ مبارک بھی ہے، بابرکت بھی ہے، اور ہادی بھی ہے، رہبر بھی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلی ہوئی نشانیاں بھی ہیں، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں بھی آ گیا۔ لہٰذا ایک بات کو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے اور اس بات کے لیے متوجہ ہو جانا چاہیے کہ جو مساجد ہمارے پاس بنی ہوئی ہیں یہ ہیں شبیہ کعبہ، بیت اللہ کہلاتی ہیں یہ بھی۔ اس لیے اس دور میں جسے بھی امن درکار ہے کہ وہ بیماریوں سے، تکلیفوں سے، آفتوں سے امن میں رہے، انہیں چاہیے کہ وہ مسجدیں بنائیں اور مسجدوں کو آباد کریں، بنی ہوئی مسجدوں میں جائیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ نے اس گھر کے لیے رکھا ہے کہ اللہ نے کہا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کی طرف سے اعلان ہے تمام انسانوں کے لیے، حج البیت، البیت یعنی خانہ کعبہ کا حج، من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استطاعت ہے وہ حج کے لیے جائے۔ میری گزارش یہ ہے کہ موجودہ دور میں گورنمنٹ کے انتظامات یہ ہیں کہ اجتماعات پر پابندی لگا دی جائے۔ میں کہتا ہوں بالکل عام اجتماعات پر پابندی لگائیں، شادی ہال بند کر دیں، شادیوں کے اجتماعات بند کر دیں، لیکن مسجدوں کے اندر اور نماز جمعے کا دن جو مبارک دن ہے، مغفرت کا دن ہے، جو عید کا دن ہے مسلمانوں کے لیے، جو بابرکت دن ہے، اس دن ڈاکٹروں کی ہدایات، اطباء کی ہدایات کے مطابق آپ عمل کریں، لیکن ہدایات کے ساتھ ساتھ مسجدوں کا رخ بھی کریں۔ مسجدیں ویران ہوئیں تو پھر کوئی دنیا اپنے آپ کو آباد نہیں کر سکتی، اور پوری دنیا میں کافر ممالک میں بھی مسجد میں جانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ اور مسجدوں میں دعائیں کرو، دعائیں مانگو۔ ہمارے یہاں مسجدوں میں جانے سے روکا جا رہا ہے۔ لہذا قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد جائیں، مسجدوں کو آباد کریں، تمام احتیاط کے ساتھ۔ جتنی بھی احتیاط اطباء نے بتائی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ احتیاط ہے بیماری سے بچنے کے لیے،
سبب بیماری ہے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، فتنہ و فساد پھیلانا، لوگوں کے ساتھ بدسلوکیاں کرنا، بدعمالیاں انجام دینا، قوم لوط کے افعال انجام دینا، جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ امتوں پر عذاب آئے ہیں وہ کام انجام دینا، تو ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ یہ اسباب ہیں۔ انشاءاللہ جس دن قوم متفق ہو کر، مسلمان متحد ہو کر گناہوں سے توبہ کریں گے، ایک دوسرے کا قتل عام بند کریں گے، جب ان ممالک کے اندر عبادت پروردگار ہوگی، یقیناً یہ ساری آفتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دور میں نے پہلے بھی کسی موقع پر عرض کیا ہے کہ ایک دفعہ برسات ہوئی، خانہ کعبہ کی عمارت منہدم ہوئی، اہل مکہ نے مل کر دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے انتظامات کیے۔ جب بنیادیں کھود کر تیار ہو گئیں، تعمیر کرنے کے لیے جب گئے تو دیکھا کہ خانہ کعبہ کی بنیاد میں ایک بہت بڑا اژدہا بیٹھا ہوا ہے۔ اس اژدہے کو ہٹانے کے لیے پتھر برسائے گئے، نیزے مارے گئے، تیر پھینکے گئے، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ نہیں ہٹی اپنی جگہ سے۔ اہل مکہ مل کر سردار قریش حضرت ابو طالب علیہ السلام، کل ایمان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے والد گرامی، مربی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محسن اسلام کے دروازے پر آئے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ یہ اژدہا ہمیں خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں کرنے دیتا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلا توقف، یہ بصیرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی تھی، یہ علم ان کے پاس تھا کہ انہوں نے کفار قریش کے سوال کے جواب میں فوراً ارشاد فرمایا اور کہا کہ تم نے جو مال جمع کیا ہے اس میں حرام کا مال ہے، اسے الگ کرو، حلال کو الگ کرو، پھر تم دیکھو یہ بلا خود بخود چلی جائے گی۔ جب انہوں نے گھر جا کر وہ سارے پیسے الگ کیے، اگلے دن صبح کو جب تعمیر کے لیے گئے تو دیکھا آسمان سے ایک پرندہ آیا اور اس اژدہے کو اٹھا کے لے گیا۔ جناب ابو طالب کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ مسجدیں، امام بارگاہیں، مدارس، ان میں حلال پیسہ لگنا چاہیے۔ جب حرام کے پیسوں سے مسجدیں بنیں گی، جب قبضے کی زمینوں پر مسجدیں بنائی جائیں گی، اللہ کے نام پر ایسی عبادت گاہیں بنائی جائیں گی جو جائز نہیں ہوگی، یا ان مسجدوں کی تعمیرات میں حرام کا پیسہ لگے گا اور حرام کے مال سے اس کو تعمیر کیا جائے گا، غصبی پیسہ لگایا جائے گا، غصبی زمینیں ہوں گی، تو پھر کرونا وائرس ایک نہیں، ایسی ہزاروں بیماریاں اور آفتیں گھیریں گی کہ جس سے کسی قسم قیمت پر بھی کوئی چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ آپ لاکھ ایمرجنسی کا لاگو کریں، ان بیماریوں سے بچنے کے لیے فقط اور فقط ایک ہی راہ ہے، اور وہ راہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا جائے، گناہوں سے توبہ کی جائے، اموال کو پاک کیا جائے اور اپنی عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔